السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ وقال اللہ تعالی واتقوا الذی انتم به مؤمنون۔ وقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم فاسمعوا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام کثیر فاتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اخلاق کے اندر اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی کرنا، اللہ سے یقین مختلف معاملات کا، اور آخر پہ ہے کہ خدا کے سامنے جب جانا ہے، اس خدا سے ڈرو جو سب جانتا ہے، اس خدا کے سامنے جس کے سامنے تم نے حشر دینا ہے، اس کے سامنے جب تم نے جانا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عقیدہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر دل کے اندر خوف رکھ کر عقیدہ بنا دیا گیا ہے، اور اگر وہ اخلاق بن جائے تو کیا ہی کمال ہوگا۔ کمال ہی وہ ہے جو نبی کی سنت سے ثابت ہے، اور اسوہ حسنہ بتا دیا گیا ہے کہ بہت ہی مشکل ترین زندگی ہمارے پیغمبر کی گزری ہے، اور وہ معیار ہے کہ جس میں دنیا کا کر و فر نام کو بھی نہیں تھا۔ عام آدمی کی جو زندگی ہے اس سے بھی لیول میں بہت زیادہ نیچے تھا۔ کسی غریب ترین انسان کا جو اٹھک بیٹھک رہنا سہنا تھا، آپ کا اس سے بھی کم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے جب گرایا جا رہا تھا ان امہات المومنین کی حجروں کو، تو صحابہ آہو زاری کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ دنیا کا کسی قسم کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی سہولتیں بھی میسر ہوں، کہ نبی پاک جب اپنے حجروں میں نماز پڑھتے تھے یا چارپائی کے اوپر نماز پڑھتے تھے تو سر مبارک چھت سے لگتا تھا۔ تو یہ اخلاق اور تقوی ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اور لیکن اس کو ثمرہ اعمال کا بنا دیا گیا ہے۔ اگر وہ بن جائے تو پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ جو تم نے صبر کیا، وہ جو تم نے تقوی کیا، وہ جو تم نے خدا سے ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم رکھے، وہ جو اللہ کے لیے تم نے جنگیں کی، یہ قرآن مجید میں اگر سرچ کیا جائے تو میں نے کیا ہے 47 مرتبہ واتقوا 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 کا لفظ آیا ہے۔ بچ کے رہو، ڈر کے رہو، اپنے آپ کو روک کے رکھو، بچ کے چلو۔ گویا کہ وہ گاڑی کی جیسی بریکیں ہوتی ہیں، وہ بالکل صحیح اور ٹائٹ ہونی چاہیے کہ کسی خطرے سے دو چار ہونے سے پہلے ہی بندہ اپنے آپ کو بچا لے، ہلاکت میں نہ پڑے اور خدا کی جواب دہی میں نہ جا پڑے، کیونکہ وہاں تو شکوک کی ایک حدود ہیں اور آگے خدا کے حدیں ہیں جن پر وہ پار ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔